رسالت، نعرہ حیدری، من سب نبیشن، من سب نبیشن، من سب نبیشن، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب غازی اسلام، غازی ملت پاکستان، ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جناب ملک بشیر آوان صاحب اور ان کے فرزند جناب ملک دل پذیر آوان صاحب، کہ جنہوں نے اس بابرکت محفل کے اندر مجھے بھی فیض حاصل کرنے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ اسٹیج پر جلوہ گر غازیان اسلام جناب غازی احمد شیر خان صاحب نیازی جلوہ گر ہیں، ان کے چہرے کی نورانیت نے ہمارے نور کو بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غازی اسلام جناب خالد المعروف فیصل صاحب کے والد صاحب عبداللہ جان صاحب بھی موجود ہیں، دیگر غازیان اسلام بھی موجود ہیں، جناب غازی تنویر صاحب موجود ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ جب مجھے حکم ہوا ملک دل پذیر صاحب سے کہ آپ نے یہ سارا بتانا ہے کہ یہ ماجرا کیسے ہوا، میرے رابطے میں تھے فون میں اور مجھے کہا وہاں سے آپ ویڈیو بھی بنا کر بھیجو، تو میں نے بھیجی۔ میں ذرا خود نہیں کہتا کہ میں نے جوتا مارا ہے، میں اپنے زبان سے نہیں کہتا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کہنا پڑے گا۔ پھر میں نے کہا بات اتنی ہے احباب ذی وقار، جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی دی گئی اور پھر آپ کا جنازہ لیاقت باغ کے اندر پہنچا، میں بھی اس جنازے کے اندر شامل تھا۔ میرے سامنے سے ہی غازی صاحب کی میت کو ایمبولینس کے ذریعے لے جایا جا رہا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، غازی صاحب کی گاڑی پر پڑنے والے جو پھول تھے لوگ ان کو بھی اٹھا کر اپنی آنکھوں کا جھومر بنا رہے تھے، سب نے دیکھا۔ میرے سامنے سے جب گاڑی گزری لوگ بھاگ رہے تھے، میں بھاگا نہیں، اس دن میں کھڑا رہا، میں آگے بھی نہیں ہوا، دل میں تہیہ کیا مولا غازی صاحب کے پاس اس وقت ہی جاؤں گا جب توفیق دے گا، غازی صاحب کے قاتلوں کو ذلیل کروں گا۔ اتنا سی مختصر سی بات ہے، جنازہ ہوا اور دعا ہوئی۔ یہ میں غازی صاحب کے مزار پہ خود کہہ رہا ہوں، یہی دعا کی میں نے جنازے کے بعد۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ شام کو میں نے خواب دیکھا اور صبح میں وزیر اعظم پہ تھپیچ گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال بعد دعائیں کرتا رہا۔ میری بھی ایک مسجد تھی، میں بھی امام خطیب تھا لاہور کی سرزمین کے اندر، درس و تدریس
کا سلسلہ 2012 میں ختم ہو گیا. میں 6 سال سے درس نظامی کی کلاسیں پڑھا رہا تھا اور امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا. 29,000 تنخواہ ملتی تھی. لیکن جنازہ جب سے پڑھا دل میں یہی تھا کہ اس کو ذلیل کسی نہ کسی طریقے سے کروں. میرے بچے تھے, داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ پہ لے جاتا اور دعائیں کرتا تھا کہ داتا صاحب آپ نے توفیق دینی ہے. اور یہ پکی بات ہے, اس دن مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب بڑے دلیر نکلے اور بڑا یہ کام کر دیا وہ. نہیں, اس دن بازو میرے ضرور تھے, طاقت میری نہیں تھی. اچھا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ, ایک منٹ پھر آپ لگا دیں. اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ پابندی ہے. چینل پہ لگ نہیں سکتا, ایسے کوئی نہیں لگا سکتا, چینل والے اس کو چلا نہیں سکتے. لیکن اگر اللہ اور اس کا محبوب چاہے تو پھر روک کوئی نہیں سکتا. پھر اگر اللہ چاہے تو پھر بازو کو چڑیوں سے مروا دیتا ہے. اگر خدا چاہے تو پھر وہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس ناچیز سے نعرہ لگوایا ہے اس نے. اس وقت امریکہ نے بھی سنا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یوں لگایا جاتا ہے. آپ کو سرور آئے گا. میری یہ عرس کے موقع پر پہلی حاضری ہے. ویسے میں جب اس ظالم کو ذلیل کیا نا, جوتا مارا, اس کے بعد میں ممتاز قادری کے مزار پر آنے کے لائق ہوا. پھر میں آیا نواز شریف کو, سمجھ آئی نا, پھر میں آیا. اچھا ایک بات کہہ رہا ہوں, میں جیل کے اندر تھا, جس نے مجھے 28 دن جیل کے اندر رکھا نا, اس کو اسی جیل میں 7 سال کی سزا ہوئی ہے. سنو, وہ اس ملک سے بھاگا ہوا ہے. آ دیکھ میرے پاس کوئی سپورٹی نہیں ہے. آ دیکھ میرے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے. آ دیکھ مصطفیٰ کا غلام پنجاب میں تنتناتا ہوا چل رہا ہے. لوگ گلے میں ہار ڈالتے ہیں, تو نکل تجھے ٹوٹے نہ. کی بات ہے, بڑے بڑے. ہاں میں بھول گیا, میرے محسن جناب ناصر منہاج صاحب جنہوں نے میرا کیس لڑا موجود ہیں. اگر نہ سمجھ, میں ان کا بھی شکر بالکل. ادھر جو آیا ہے میں کہتا ہوں وہ بھی غازی ہے, دلیر آتا ہے, ایسے نہیں ہے. سنو, مجھے اندر کی بات, بڑے بڑے افسر آئے, بڑے بڑے افسر آئے ملنے کے لیے. جیسے ملک بشیر اعوان صاحب کہہ رہے تھے, اب نون لیگ والے یہاں آ کر دیوار پر ٹکرے مارتے ہیں کہ ہمیں معاف کرو. معاف کریں گے تو غازی صاحب کریں گے. توجہ ہے نا. بڑے بڑے لوگ آئے, سب نے کہا مولوی صاحب آپ نے اچھا قیام کیا ہے. جن کو یہ تنخواہیں دیتے ہیں, جن کے یہ نوکر ہیں, انہوں نے مجھے کہا آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. ایک بندے نے مجھے کہا, بات بڑی قابل توجہ ہے, ایک بندے نے کہا مولوی صاحب تھوڑے سے ہم باہر کے ملک میں بدنام ہو گئے ہیں. توجہ ہے, باہر کے ملک میں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے, باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کہا تم نے اچھا کام کیا, بالکل ٹھیک ہے, یہ اسی کے لائق ہے. یہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی مانتا ہے, آگے نہ سمجھ. لیکن باہر کی دنیا میں, میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے یہ برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا,
یہ ہالینڈ ہو گیا، فرانس ہو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ظالم انہی کو تو یہی میں بتانا چاہتا تھا، نہیں سمجھ آیا؟ توجہ ہے؟ میں نے کہا انہی کو تو میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ کامل صاحب کیا کہنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا سن پھر جو میں پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ امریکہ تو بھی سن لے، اوے برطانیہ، اوے ہالینڈ کے کتوں، اوے فرانس کے بدماشو، تم بھی سنو، جس بندے کو ہم اپنا ووٹ دے کر اسے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں، اگر وہ ملک کا غدار نکلے، اگر وہ حضور کا گستاخ نکلے، پھر ہم اس کو جوتے مار کر بھگا سکتے ہیں۔ اچھا سنو سنو، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ آپ کا دل بھی مانے گا اور اقرار کرے گا، توجہ کیجئے گا۔ یہ میں کوئی اخبار کا تراشا نہیں سنا رہا، یہ میں کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں کر رہا، توجہ سے ذرا، یہ جو میرے ساتھ بیتی ہے بتا رہا ہوں۔ ایجنسی کے بندے آئے اور تفتیش میرے ساتھ زبانی کلامی ہوتی رہی، جیل کے اندر تقریباً 3 دن تک میرا تو ساری یہی کھا گئے، کس کا بیٹا ہے، کہاں پڑھتا تھا، حفظ کہاں سے کیا، پھر تو نے دورہ حدیث کہاں سے کیا، پھر تو کہاں رہا، یہ سب کچھ کر کے جب میں برحق اور سچ نکلتا تھا نا، آخر میں کہتے تھے مولوی صاحب ہمیں 2 باتوں کی سمجھ نہیں لگتی، 2 باتوں کی۔ میں نے کہا لگتا یہی ہے ان باتوں کی سمجھ مجھے بھی نہیں لگتی ہوگی، آئے آئے نہیں سمجھ، توجہ، کہتے ہیں 2 باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بتائیں کون سی؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات تو یہ بتائیں، توجہ ہے؟ ہاں، یہ سرزمین گواہ رہ جائے، مجھے جو مقام عزت اور مرتبہ ملا ہے، میں جب ریاض گیا مجھے 2 عمرے کے ٹکٹ ملے، والدہ کے ساتھ عمرے پر گیا، ادھر ایک بندے نے ویڈیو بنائی، ادھر حضور کا روضہ تھا، ادھر میری ویڈیو اور میرا انٹرویو لے کر کہا، اس نے اپنا بھیجا سوشل میڈیا کے ذریعے، اس نے لکھا بڑے زور کا لکھا، اس نے کہا جوتے مارنا والا روضہ رسول پر ہے، جوتے کھانے والا جیل کے اندر ہے۔ ہاں وہ سے کہنے لگے مولوی صاحب ایک بات تو یہ بتائیں، آپ نواز شریف تک پہنچے کیسے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے لگتا ایسے ہے جیسے سٹیج سے تو نے سٹیج کو نیچے سے چیرا ہو، یہ ان کی زبان ہے، اور سٹیج کو چیر کر نکل رہا ہو، سٹیج تک تو پہنچ گیا تھا۔ ایک ہمیں اس سوال کا جواب دو، بھلا یہ بھی یار کوئی سوال ہے؟ یار کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھے، کوئی وضو کے فرائض کو واجبات مجھ سے پوچھ لے، یار میں تو مولوی بندہ ہوں، یہ کہتے پہنچا کیسے ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہتے دیکھا میں نے بھی ہے۔ میں نے کہا تو نے تو دیکھا ہے، میں جیل میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں پہنچا کیسے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 45 ایلیٹ فورس کا بندہ تھا، توجہ، اور 3 تھانے کی پولیس تھی، توجہ ہے۔ اب دلیر ہو جانا ذرا تم اس بات پر، جو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے جائے نا پھر مدد بھی وہی کرتے ہیں، توجہ۔ کہاں پہنچا کیسے ہے؟ 3 تھانوں کی پولیس ہے، 45 ایلیٹ فورس کا بندہ ہے، ایک اس مدرسے کی سکیورٹی کی لائن آگے بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، لائن سے بنی ہوئی ہے آگے، اور اوپر بلڈنگ پر وہ اپنے رائفلیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری رائفل بھی ہے نا، لبیک یا رسول اللہ، ہماری بھی تو ایک گن ہے۔ کہتے کیسے پہنچا ہے؟ میں نے کہا مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی، توجہ ہے نا، اتنا مجھے یاد ہے
जब मैं सामने से उठा ना और मैंने कहा आज मौला इस जालिम का मुंह माइक पे खुले ना तौफीक देना जमील कर दूं। मैंने दुआ की सामने से, मेरे दिल में भी आया रास्ता तो है नहीं, जाएगा कैसे, रास्ता तो है नहीं। फिर पढ़ा लिखा तो कुछ था ना, या फिर पढ़े लिखे लोगों के पास बैठता उठता तो जरूर था। फिर मेरे दिल में सोच आई, बाद में आई। मैंने कहा यार ये बता, जब जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद किया था, दरवाजे बंद थे, उस वक्त तू बता रास्ता कैसे पैगंबर को बचाने के लिए रास्ते दिए थे। मैंने कहा अल्लाह ने आप भी अपने महबूब की इज्जत पर पहरा देने के लिए रास्ते बनाए थे। मैंने कहा तू किस धरती में रहता है, तू किस सरजमीन पे रहता है, तुझे नहीं पता ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल हुआ। इधर उशाक़ान मुस्तफ़ा का राज होगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब मिला, वो पेंसिल जो थी कलम ऐसे करके बैठ गया। ये मैं अदालत के अंदर की बात कर रहा हूँ। मुझे कहता है आप मेरी कुर्सी पर आए, मैं नीचे बैठता हूँ। आज तक मैंने अंदर की बात दिल से किसी को नहीं बोला, और ये मिंबर ही ऐसा है। मुझे कहते हैं मैं नीचे बैठूंगा, आप ऊपर आए। और उस वक्त आपको पता है मुझे मारा, मेरे कपड़े फटे हुए 3 दिन, मुझे जूता भी किसी ने दिया। देते कैसे, जूता भी तो कमाल का था। देते कैसे? मैंने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी 3 दिन मुझे जूता किसी ने दिया, और जफ्फियां लगाते थे, सलूट मारते थे, क्या क्या। कहते हैं मौलवी साहब, उस्ताद साहब मेरे कहने लगे, कहा तुझे जूता कैसे देते, उनको डर था कहीं हमें भी ना मार। समझ आई ना? मेरे कपड़े पुराने फटे हुए, अगर 3 दिन मुझे उन्होंने मारा और घसीटा, सब कुछ हुआ, वो बटन भी नहीं थे मुझे। मैंने कहा सर मैंने तो मिसवाक नहीं किया और मैंने तो मुंह ही नहीं धोया, अभी तक तो पहरे लगे हुए हैं। कहते हैं ये पहरे आपकी हिफाजत के लिए है। समझ आई ना? अच्छा क्यों? कहा कि तो तुझे नहीं पता जेलों के अंदर भी बंदूक को मरवा दिया जाता है ना। हाँ, कैदियों से मरवा दिया जाता है, आपकी ये हिफाजत के लिए है। समझो। तो फिर मौलवी साहब बात इतनी है। दूसरा जो सवाल मैं आज करा, कहते दूसरा जवाब ये, सवाल का जवाब ये देना कि जब हम आपको टीवी पर देखते हैं ना, उस वक्त आपका कद 8 फुट का लगता है। तवज्जो है? तवज्जो है तो सुभान अल्लाह जरूर कहिए, है ना। दूसरा सवाल, कहा उस वक्त आपका कद 8 फुट का लगता है, और इधर जेल में मेरा कद नापा तो 5 साढ़े 5 फुट का हुआ। कहा मौलवी साहब उधर तो आपका कद बहुत लंबा नजर आता है। मैंने कहा यार ये भी कोई सवाल है और इसका भी कोई जवाब, इसका जवाब भी फिर तुझे इश्क की किताब से दूंगा, फिर तुझे मोहब्बत की किताब से मिलेगा। कहा क्या? मैंने कहा अगर कद लंबा तू भी देखना चाहता है कि जमाने में हमारा भी कद लंबा नजर आए, मैं कहता हूँ गुलाम तू बन मोहम्मद अरबी का, फिर देखना रब कद लंबे ही दिखाएगा।
پھر کبھی موقع ملا تو میں ضرور. علامہ صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میرا تعلق بھی ہے اور میرے علاقے کے قریب بھی ہے. حضرت صاحب کا کتاب ہوگا, آخر میں یہی کہہ کے جاؤں گا, ایک تو دلیر ہو جاؤ اور حضور کی شان اور عظمت کی خاطر ہر شے کو قربان کر دو. اگر دنیا میں نام اپنا رکھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو تم کہ قیامت تک نام رہ جائے, ہر شے اور ہر کام اور سب کچھ اپنا حضور کے لیے قربان کر دو اور حضور کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا دو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چاہتوں کا مرکز اور معیار بنا دو. پھر دیکھنا دنیا تمہارے گن گاتی رہے گی. یہ ہم عام ہستی کے پاس نہیں آئے ہوئے, یہ ممتاز قادری وہ ہے انہوں نے اس ہستی کے اپنا عزت کی خاطر جان دی ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کل قمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ. ارے کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں, حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. حضرت حسان بولے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ارے رب نے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ارے سنو جس کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے اذا صلح استنار وجہہ, جب حضور مسکراتے تھے آپ کے چہرے کی لکیروں سے نور چھن چھن کر نکلتا تھا. ارے یہ اس دربار کے ہم خادم ہیں جو اس ہستی کے قدموں کے قربان ہوا ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن سلام کہا کرتے تھے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, ایسا چہرہ کبھی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. ارے رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا, ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا, اور جو ہے سبحان اللہ زور سے, رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا, ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا, اور آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا, آغوش جیسے ہو سرے آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا. یہ عام چوکھٹ نہیں ہے, یہ عام دہلیز نہیں ہے, یہ عام دروازہ نہیں ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہے, جس نے اپنے اولاد کو قربان کیا ہے, جس نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کس کے لیے, اللہ اکبر. جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا, اوے تو اچھے ساڑا یار نہیں ڈٹھا جنہوں دیکھ کے چند شرما دے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے, آنکھ کھولے تو انج پہ اچاپے جنہیں میں خانہ کھل جاوے. یار نعرہ لگا اور سے حاصلی اسلام آباد کی سرزمین ہے, یہ کنڈے حکمران بھی سننے ایسا نعرہ لگا. یا رسول اللہ